اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So this is day 27th of Ramadan series. آج ہم بات کریں گے پارہ نمبر 27 کی. یہ پارہ ہمیں 3 بڑی چیزیں سکھاتا ہے: اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، قیامت کی تیاری اور 3 گروہوں کا انجام. سورہ الذاریات، مہمان نوازی کا سبق. پارہ نمبر 26 کا آغاز ہوتا ہے سورہ الذاریات سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اجنبی مہمان آئے. انہوں نے فوراً بھنا ہوا بچڑا پیش کیا، بغیر پوچھے، بغیر انتظار کیے. یہ مہمان نوازی کا وہ معیار تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کیا. اسی سورہ میں اللہ نے اپنی تخلیق کا راز بتایا اور ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا شاید تم نصیحت حاصل کرو. ہر چیز جوڑے میں ہے، رات دن کے ساتھ، مرد عورت کے ساتھ، خوشی غم کے ساتھ. پھر اللہ نے اپنی تخلیق کا مقصد بتایا: میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا مقصد بھول گئے ہو. اللہ نے خود بتا دیا، صرف اور صرف عبادت. سورہ الطور، اللہ تعالیٰ کی قسمیں. سورہ الطور میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی: طور پہاڑ کی، لکھی ہوئی کتاب کی، آباد گھر کی، بلند چھت کی اور موجزن سمندر کی. پھر فرمایا: بے شک تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. اور جنت والوں کا منظر، بے شک متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اپنے رب کی دی ہوئی چیزوں سے خوش، اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. عذاب یقینی ہے مگر بچاؤ بھی یقینی ہے، بس تقویٰ چاہیے. سورہ النجم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج. سورۃ النجم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہارے ساتھی نہ بھٹکے ہیں نہ گمراہ ہوئے، اور وہ اپنی خوشی سے نہیں بولتے، یہ تو بس وہی ہے جو اتاری جاتی ہے. پھر اسی لمحے ذکر آیا: جب وہ اوپر اٹھا تو قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، پس وہ 2 کمانوں کی مقدار یا اس سے بھی قریب ہو گیا. وہ لمحہ جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا. اس سورہ میں اللہ نے فرمایا: اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو محنت ضائع نہیں جاتی. اللہ کے ہاں ہر کوشش کا بدلہ ہے. سورۃ القمر، چاند کا پھٹنا. سورۃ القمر کا آغاز ایک تاریخی معجزے سے ہوتا ہے. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. مشرکین نے دیکھا مگر کہا یہ جادو ہے. وہ دیکھ کر بھی نہ مانے. پھر اللہ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا: قوم نوح، عاد، ثمود، فرعون. ہر بار یہی الفاظ دہرائے: اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ 4 بار یہ سوال پوچھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن آسان کر دیا، پھر بھی ہم نہیں پڑھتے. سورہ الرحمن، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ وہ سورہ ہے جسے قرآن کی دلہن کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائیں اور ہر نعمت کے بعد پوچھا: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال 32 بار دہرایا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا گنوایا: قرآن سکھایا، انسان بنایا، بولنا سکھایا، سورج اور چاند بنائے، آسمان بنایا، زمین بچھائی، پھل اور اناج اگائے، سمندر بنائے، موتی اور مونگ دیے، اور پھر جنت کا نقشہ کھینچا. 2 باغ، ہری شاخیں، 2 چشمے بہتے ہوئے، ہر قسم کے پھل پورے، خیموں میں محفوظ، جنہیں کسی نے چھوا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنو، شکایتیں خود ختم ہو جائیں گی. سورۃ الواقعہ، 3 گروہ. پارہ نمبر 27 کے آخر میں سورہ الواقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قیامت کے دن انسان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے. پہلا گروہ السابقون، سب سے آگے والے، جنت کے قریب والے. یہ بہت تھے پہلی امتوں میں، کم ہے بعد والوں. دوسرا گروہ اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے. یہ بھی جنتی ہیں، ان کی نعمتیں بھی بے شمار ہے. تیسرا گروہ ہے اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے. یہ جہنمی ہیں، گرم ہوا، کھولتا پانی اور دھوئیں کا سایہ، نہ ٹھنڈا نہ آرام دہ. اس سورہ میں قرآن کی عظمت. یہ بزرگ قرآن ہے، محفوظ کتاب میں. اسے صرف پاک لوگ چھوتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا. تو 3 گروہوں میں سے آج فیصلہ کرو تم کہاں کھڑے ہو. اگر ہم اس پارے کو مختصر میں سمجھیں تو زندگی کا مقصد ایک ہے: عبادت الہی. محنت ضائع نہیں، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. قرآن آسان کر دیا، پڑھنے کا عذر نہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنو، شکایتیں ختم ہوں گی. 3 گروہوں میں سے آج چنو، کل دیر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے 31 بار پوچھا: تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آج رات سونے سے پہلے بس ایک کام کرو، اپنی زندگی کی صرف 10 نعمتیں گنو: آنکھیں، سانس، گھر، کھانا، ماں باپ، اولاد، صحت، ایمان، قرآن. اور پھر دیکھو کہ شکر کے آنسو آتے ہیں یا نہیں.